بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی 14ویں فصل جس کا عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اپنی ذات کا علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط مجرد صرف الوجود لامحدود ایک ذات ہے، تو چونکہ وہ اپنی ذات کا عالم ہے، یہی ہم نے عرض کیا تھا کہ خود ہی عالم ہے، معلوم بھی اس کی اپنی ذات ہے، تو اس مقام و مرتبے میں اتحاد ہے۔ تو علم عالم معلوم، یہ اس کی ذات جو معلوم ہے وہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرتبے میں اپنی ذات کا علم حضوری رکھتا ہے، اور پھر جب اپنی ذات کا علم رکھتا ہے تو وہ اپنے اثر کا بھی علم رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے علم رکھتا ہے؟ کیونکہ تمام جو جتنے بھی معلولات ہیں، جو اس کے مفعولات ہیں، وہ سب کے سب اسی کے ذات کے آئینہ وجود میں وہ حرکت کر رہے ہیں، اور تو اسی جہت سے وہ تمام معلولات کا بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ تمام معلولات اس کا اثر ہے، مؤثر اثر کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ اور وہ ان تمام پر حاضر ہے اور ان تمام پر شاہد بھی ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تو یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ کیا تیرے پروردگار کے عظمت و عزت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک شے اس کے وجودی فلک پر تیر رہی ہے، سباحت کر رہی ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا بھی علم رکھتا ہے اور اپنے اثر کا، اپنے معلولات کا، مخلوقات کا بھی کل کا کل علم حضوری رکھتا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ جو کسی شے کی علت حقیقی کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس سے اس کے معلول کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بسیط ذات، لامحدود ذات، وہ اپنی ذات کا عالم جو ہے، عالم حقیقی ہے، تو اس سے اس کے معلول کا علم، معلول اس کا کیا ہے؟ معلول اس کا اثر ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ معلول کا علم کہاں سے آتا ہے۔ ذات کے مرتبے میں یہ حقیقی علت کا عنوان کب آتا ہے کہ حقیقی علت ذات حق تعالیٰ یا واجب الوجود اس شان اور اس خصوصیت میں ہوتا ہے کہ اس پر علت کا عنوان آتا ہے۔ یہ علت کسی چیز کو چاہتا ہے، وہ اس کا معلول ہے۔ علت جب بھی ہم کہیں گے تو وہ معلول کو چاہتا ہے، تو یہ علت کا یعنی واجب الوجود کا اس شان میں ہونا، یہ شان اس کی علیت ہے، یہ شان اس کی ایک خصوصیت ہے، لیکن یہ ممکن موجودات کی خصوصیت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس کی شانیت ہے جب اس رخ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شان میں ہوتا ہے، تو اس شان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی علیت، اور یہ علیت اس کی عین ذات ہے، کیونکہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ خارج سے کوئی عرض ایک خصوصیت اس کی بنے جو اس کو علیت کا عنوان دے، نہ، وہ اس ذات کے مرتبے میں اس کی جو شانیت اور یہ جو خصوصیت ہے یہ اس کی عین ذات ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو مجازی علتیں ہیں، مجازی علت کیا ہوتی ہے کہ اس علت حقیقی سے معلول اول، معلول سے وہ پھر معلول علت بنے گا اپنے معلول کے لیے، پھر اگلا معلول علت بنے گا اگلے معلول کے لیے۔ تو جو مجازی علتیں ہیں یہ حقیقی علت اور علت تامہ اسے کہتے ہیں، جبکہ مجازی علت میں یہ جو شان ہوتا ہے، یہ جو خصوصیت ہوتی ہے، یہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی سوائے ذات حق تعالیٰ کے۔ اس کی تھوڑی سی بحث آگے آئے گی کہ جو مجازی علتیں ہیں وہ اس کی شان اور خصوصیت سے کیا مراد ہے، لیکن اس مقام میں علت حقیقی کے لیے یہ جو شان ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ اس کی عین ذات ہے۔ تو ممکن موجودات میں جب یہ شان و خصوصیت آتی ہے تو اس کو مزاج کہتے ہیں، ایک خاص مزاج میں ہونا، ایک خاص موڈ میں ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ذاتی جو عین ذات جو علیت ہے، تو اسی سے پھر تمام عوالم موجود میں آتے ہیں۔ یہ خاص رخ ہوگا تو خاص وجود اس سے وجود پذیر ہوگا، اس کو وجود ملے گا، اس سے آگے پھر تمام عوالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے،
تو وہ اس شان و خصوصیت کی وجہ سے تمام عوالم کو وجود ملتا ہے۔ تیسرا نقطہ، جو تیسرا کلی قانون ہے کہ اس شانیت سے جو علت تامہ، یہ جب شانیت، یہ شان اور یہ رخ اس واجب الوجود میں، اس واجب الوجود میں اس شان کی وجہ سے اس میں علت کا عنوان آتا ہے، اور یہ جو علت تامہ ہے، اس کو علت تامہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کل عالم کی ان کے وجود کی نسبت اس علت تامہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب آگے پڑھیں گے کہ علت کا اور معلول کا ایک دوسرے سے کیا نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو علت تامہ ہے، جب یہ شان آئے گی تو یہ علت کا عنوان آئے گا، تو علت کے عنوان سے معلول اس کا لازمہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں علت اور معلول ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جب بھی علت کا عنوان آئے گا تو ملزوم کا عنوان لازمی آئے گا، جبکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو علیت اور یہ شانیت ہے یہ واجب الوجود کی عین ذات ہے، جبکہ مخلوقات میں یہ عین ذات نہیں ہے۔ اس لیے مخلوقات میں اس شان اور خصوصیت کو اس کی کیفیت کہتے ہیں، کیف عرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیف کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخانہ ہے، اس لیے یہ بہترین لفظ ہے شانیت، اس کی شان، اس کا ایک بہترین رخ۔ چوتھا امر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ واجب الوجود، اب یہاں پر یہ اس لازم ملزوم سے یہ 5 قسم کے امر ظاہر ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان امور پر نگاہ دوڑاتے ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ علت اور معلول کی ایک دوسرے کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات میں بھی جو علت اور معلول ہیں اس کی ایک دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ نسبت یہ جو ہوتی ہے، نسبت اس کو دیکھتے ہیں ہم، ہاں، ایک نسبت جو علت کی معلول کی طرف ہوتی ہے اور ایک نسبت معلول کی علت کی طرف ہوتی ہے۔ تو ان نسبتوں کو، یہ نسبت علت تامہ کی معلول اول ہو گیا، اس کے بعد معلول ثانی ہو گیا۔ چلتے چلتے عالم مادہ میں، اور عالم مادہ میں کس قدر لامحدود مخلوقات ہیں، علت تامہ کی سب کی طرف ایک مستقیم نسبت ہوتی ہے۔ یہ مستقیم نسبت کیوں ہوتی ہے؟ یہ وجود حقیقی ہے، اس وجود حقیقی سے تمام مخلوقات کو وجود مل رہا ہے۔ اس کی مثال بہترین، جیسے مین جو پلانٹ جہاں سے کرنٹ پیدا ہو رہا ہے، وہ کرنٹ کتنی مقامات سے، ٹرانسفارمر سے گزرتا میٹر سے ہوتا ہوا ایک 5 واٹ کے بلب یا 7 واٹ کے بلب کو جلانا ہے، تو یہ کرنٹ وہی کرنٹ ہے جو وہاں پیدا ہوا ہے، بیچ میں اس کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ وجود ایک کرنٹ کی طرح ہے، یہ پورے کے پورے عالم، تمام عوالم کی تمام موجودات کو وجود اس علت تامہ سے مل رہا ہے، اور یہ علت تامہ یعنی علت حقیقی ہے، اس لیے تمام مخلوقات کی ایک نسبت علت تامہ کی طرف مستقیم ہوتی ہے۔ حکمت اشراق میں بھی جو انوار، جو عقول کی ترتیب ہے، اس میں بھی ایک ڈائریکٹ ہے وجود سب کو، لیکن معلولات کی جب اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے علت تامہ کی یہ نسبت سب کی طرف، اب دوسری نسبت ہے معلولات کی علت کی طرف نسبت۔ تو معلولات جو ہیں وہ ماہیت کی حد بندی کی وجہ سے ان کا دائرہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے۔ تو یہ جو عالم مادہ کی موجودات ہیں ان کا دائرہ بہت تنگ ہے، ان کی ماہیت اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پورے کرنٹ کو وصول کر سکیں، تو ان کی نسبت سب سے پہلے اپنی علت کی طرف ہوتی ہے، اس کی پھر اس سے اوپر والی علت کی طرف۔ تو یہ واسطوں کے ساتھ اس مخلوقات کی جو علت تامہ کی طرف جو نسبت ہے وہ واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو، ان نقطے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علت اور معلول کی جو ایک دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اس سے اگلا یہ حقیقی شان، اس کی عینیت ذات ہے۔ یہ دوسرا ہم پڑھ چکے ہیں کہ واجب الوجود اپنی ذات کے مرتبے میں اس کا علم، عالم، معلوم عین ذات ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے غیر کا وجود نہیں ہے۔ پھر وہ حقیقی جو وجود ہے واجب الوجود، وہ اس شان میں ہوتا ہے کہ اس پر یہ علیت کا عنوان آتا ہے۔ جب علیت کا عنوان آتا ہے تو علت کس کو چاہتی ہے؟ معلول کو چاہتی ہے، یہ اس کو لازم ہے، یہ علت کو لازم ہے، علت ہوگا تو معلول بھی ہوگا۔
اور یہ جو شانیت ہے یہ واجب الوجود میں عین ذات ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات میں جو ایک دوسرے کی علت بن رہی ہیں وہاں پر جو علت ہے اس میں بھی یہ شان اور خصوصیت پیدا ہوتی ہے، تبھی علت کا عنوان آئے گا۔ جب یہ خاص رخ آتا ہے تو پھر اس پہ علت کا عنوان آتا ہے، پھر اس خاص رخ کی وجہ سے خاص مخلوق اور خاص معلول وجود میں آتی ہے۔ تو مخلوقات میں یہ مجازی شانیت جو علیت پائی جاتی ہے، اس کی بڑی خوبصورت مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر یہ خصوصیت نہ ہو، مثال کے طور پر عالم مادہ میں جب بات آتی ہے تو آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 قسم کے اس مادے کے ظہورات ہیں۔ آگ، پانی، 4 اجزاء، جیسے کہتا نا مادہ کی 4 اجزاء، ان اجزاء سے اب اس لامحدود مخلوقات کیسے پیدا ہوگی؟ تو آگ، پانی، مٹی، ہوا میں سے سب ایک خاص شان میں آتے ہیں۔ ایک شان یہ ہوگی کہ ان سب کے الگ الگ نسبتوں سے ایک آم کا پودا بنے، پھر ان سب کی الگ الگ نسبتوں سے انار کا پودا بنے، پھر ان سب کی الگ الگ نسبت سے انگور کا پودا پیدا ہو۔ وہ خاص شان اور رخ اگر نہیں ہوگا تو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ہر چیز ہی بن جائے گی، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ خاص ترتیب جو انگور میں ہے وہ آم میں نہیں، جو آم میں ہے وہ انار میں نہیں۔ تو اس خاص شان اور رخ کی وجہ سے خاص معلول پیدا ہوتا ہے، اس ترکیب کا لازمہ، اس شان و خصوصیت کا لازمہ وہ ایک خاص معلول ہے۔ تو یہ واجب الوجود میں عین ذاتیت ہے، جبکہ مجازی علت میں وہ نوعی صورت، یہ نوعی صورت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی جو نوع ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے، تو یہ فصل جو ہوتی ہے یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے، جبکہ اس جنس میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوعی صورت ہے، یہ جو فصل ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ بنیاد بنتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نوع بنتی ہے۔